اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جماعت احمدیہ قادیان کا عقیدہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق مسلم موعود نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے تخم سے پیدا ہونا تھا۔ یہ عقیدہ قطعی طور پر ایک جھوٹا عقیدہ ہے اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارات عنایت فرمائی تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا تھا اور دوسرا غلام تھا۔ حضور علیہ السلام نے غلام کو پسر موت اور مسلم موت قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے لڑکے کے سلسلے میں تو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ لڑکا تیرا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ غلام آپ کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا یا وہ آپ کی صلب سے ہوگا وغیرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو، ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا، کون ہوگا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے دونوں وجودوں کو یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی سمجھتے ہوئے الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا حضور علیہ السلام کا اپنا اجتہادی لفظ ہے، نہ کہ الہامی۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود کی اشاعت کے وقت حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کے متعلق 2 اجتہاد کیے تھے۔ پہلا اجتہاد یہ کہ حضور علیہ السلام اس پیشگوئی کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی سمجھتے ہیں، اور دوسرا اجتہاد یہ کہ اس پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہیں۔ خاکسار پھر عرض کرتا ہے کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لفظ لڑکا الہامی نہیں بلکہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ذکی غلام کے متعلق اپنا اجتہاد اور قیاس ہے۔ اب تحقیق طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی میں یہ اجتہاد درست ثابت ہوئے تھے یا کہ غلط۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے ان اجتہادات کی تصدیق کی تھی یا کہ نفی کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام الہی نے ان اجتہاد کو درست قرار دیا تھا یا کہ غلط۔ آیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اجتہاد کی کیا حقیقت ظاہر ہوئی ہے۔ مورخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام اس کے متعلق اپنے ایک اشتہار بنام خوشخبری میں فرماتے ہیں، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا، آج 16 ذی-القعدہ 1304 بمطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فل الحمدللہ ہی ذالک۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ آپ علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی پیدائش پر
اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہونے کا پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ فرما دیا تھا۔ لیکن رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا، یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک، یہ ساری عبارت، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جائے اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109، مکتوب دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول، مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75۔ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بشیر احمد اول کی وفات پر حضور علیہ السلام کو الہاماً پتہ چل چکا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق آپ کا یہ اجتہاد کہ یہ پیشگوئی ایک پیشگوئی ہے یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی ہے غلط تھا، یہ کہ یہ پیشگوئی ایک پیشگوئی کی بجائے 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ اب ہمیں حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے بخوبی علم ہو گیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہیں۔ الہامی پیشگوئی کا حصہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہاں سے لے کر، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، یعنی اس تمام حصے کو حضور علیہ السلام نے بشیر احمد اول پر چشمہ فرما کر اس کے متعلق فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موت کے متعلق جو عبارت یا پیشگوئی ہے وہ اس فکرہ سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کے آخر تک، وکانا امر مقضیہ، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102۔ اب ظاہر ہے الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کا ہی ذکر ہے، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ وجی اور پاک لڑکا تو بشیر احمد اول کی شکل میں پیدا ہو کر پیشگوئی کے الفاظ کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب پیچھے دوسرا وجود یعنی ذکی غلام رہ گیا تھا اور اس کو حضور علیہ السلام نے پسر موت قرار دیا، اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ ذکی غلام کے متعلق آپ علیہ السلام نے بریکٹ پہ لفظ لڑکا لکھ کر اس ذکی غلام کے اپنا جسمانی لڑکا ہونے کا اجتہاد بھی فرمایا تھا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اصل مصداق یعنی ذکی غلام کا کیا معاملہ ہے؟ ذکی غلام کے متعلق جو آپ علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، کیا وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ موعود ذکی غلام جس کو حضور علیہ السلام نے پسر موعود اور مسلم موعود قرار دیا تھا، وہ مبشر الہامات کے مطابق حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پسر موعود یا مسلم موعود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ خاکسار اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ وجی اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور علیہ السلام غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم رہتے ہوئے 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار یعنی حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ سبز اشتہار تصنیف 1 دسمبر 1888، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔
اسی سبز اشتہار میں آگے جا کر حضور علیہ السلام حاشیہ میں ہی فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مورز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 183 تا 184۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بشیر ثانی پیدا ہوا ہے تو کیا حضور علیہ السلام نے اپنے سبز اشتہار والے بیان پر قائم رہتے ہوئے، یا دوسرے الفاظ میں جب بشیر ثانی پیدا ہوا تھا تو کیا حضور علیہ السلام نے اپنے سبز اشتہار والے بیان کے مطابق اس کو موعود ذکی غلام یا مسلم موعود یا پسر موعود قرار دیا تھا یا کہ نہیں؟ حادثہ جواباً عرض کرتا ہے کہ جب بشیر ثانی پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے سبز اشتہار والے اپنے بیان سے یا اپنی رائے سے رجوع فرما لیا، یعنی اپنی رائے کو بدل لیا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ آج 12 جنوری 1889 میں بمطابق 9 جمادی اول 1306 بروز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض توافل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ مجھے خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا: اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ راہ دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور توافل بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل تعالی دوسرے وقت پر آئے گا۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 تا 192 حاشیہ۔ اب درج بالا تکمیل تبلیغ اشتہار کے حاشیہ میں حضور علیہ السلام کے الفاظ سے اولاً قطعی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ سبز اشتہار میں حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیان اور اجتہادی خیال کو بدل لیا، اور یہ فرمانے کی بجائے کہ بشیر ثانی ہی موعود ذکی غلام یا مسلم موعود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ ثانیاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بشیر ثانی کا نام بالفعل محض توافل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ ثالثاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے پسر موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، جس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا تھا، کے متعلق کامل الہی انکشاف کے بعد افراد جماعت کو اطلاع دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے کامل الہی انکشاف کے بعد کیا بشیر ثانی کو پسر موعود یا مسلم موعود قرار دیا تھا؟ آپ کو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد ازاں اپنے وعدہ کے مطابق اپنی زندگی کے آخری سانس تک بشیر ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو کبھی پسر موعود یا مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔
آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بارہا فرمایا ہے کہ میرا کہنا اور خدا تعالیٰ کا فرمانا ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ انسانی اجتہاد میں غلطی ممکن ہے، لیکن کلام الہی میں غلطی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر معود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا؟ آسمانی فیصلہ 1891، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے، تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ اس کا حوالہ ہے حجت اللہ 1897، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ان دونوں اقتباسات اور شعر سے دو نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اولاً یہ کہ کلام الہی جو کسی مرسل پر نازل ہوتا ہے وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام چونکہ بشر ہوتے ہیں، لہٰذا کسی پیشگوئی کے تعین کے سلسلے میں ان سے اجتہادی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ثانیاً یہ کہ کسی پیشگوئی کے تعین کے سلسلے میں اگر ملہم کے اجتہاد اور اس کے الہی کلام میں کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ہمیں بہرحال ملہم کے الہامی کلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے درج بالا الفاظ میں ہمیں نصیحت فرما دی ہے کہ اگر میں اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ کہہ بھی دوں یا تعین کر دوں کہ یہ لڑکا پسر معود یا مسلم معود ہے، لیکن اگر مجھ پر نازل ہونے والے مبشر الہامات میرے تعین کی نفی فرما دیں تو تم میرے تعین کو میری اجتہادی غلطی سمجھ کر چھوڑ دینا، اور مجھ پر نازل ہونے والے مبشر الہی کلام کی پیروی کرنا۔ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ 1894 تک حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام یعنی پسر معود یا مسلم معود کا کوئی تعین نہیں کیا تھا۔ مثلا ستمبر 1894 میں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود معود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود معود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا حوالہ ہے انوار الاسلام، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ حضور علیہ السلام کے اس رسالے انوار الاسلام کی تاریخ تصنیف 5 دسمبر 1894 ہے، اور اس وقت حضور علیہ السلام کے 2 لڑکے زندہ موجود تھے، یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب اور بشیر احمد صاحب۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1894 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود معود یعنی مسلم معود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا۔ اگر موجودہ لڑکوں یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب اور بشیر احمد صاحب میں سے کسی کو آپ نے مولود معود قرار دیا ہوتا تو یہاں آپ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے کو مولود معود قرار دیا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، اور اس طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ 12 جنوری 1889 تک کیا 1894 تک بھی آپ علیہ السلام نے اپنے کسی لڑکے کو مولود معود یعنی پسر معود یا مسلم معود قرار نہیں دیا تھا۔ خاکسار آپ پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مئی 1897 تک بھی ذکی غلام یعنی پسر معود یا مسلم معود کا کوئی تعین نہیں کیا تھا،
مثلا 1897 میں حضور علیہ السلام اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ مود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی مود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ اس کا حوالہ ہے حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ رسالہ حجت اللہ کی تاریخ تصنیف 26 مئی 1897 ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مئی 1897 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود مسعود، پسر مود یا مسلم مود ہونے کا تعین نہیں فرمایا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے 3 لڑکے یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب اور شریف احمد صاحب موجود تھے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو جو وجی اور پاک لڑکا کی بشارت ہوئی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس بشارت کا اول مصداق بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیر خارگی میں وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی اس کے مسیل کا وعدہ دے دیا۔ بشیر احمد اول کے بدلے میں یا اس کے وسیل کے طور پر جو لڑکا پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حضور علیہ السلام کو بشیر اور محمود بتایا تھا، لہٰذا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا۔ اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی صاحب کا الہامی طور پر مسیل بشیر احمد اول ہونا تو مسلم ہے، لیکن ذکی غلام یعنی پسر مود یا مسلم مود ہونا ہرگز نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں کیے گئے اپنے کامل انکشاف کے وعدہ کے مطابق اپنے جس لڑکے کے متعلق کہا تھا کہ میرا یہ لڑکا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق مولود مسعود اور 3 کو 4 کرنے والا ہے، آپ کا وہ لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد تھا۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182 پر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ عربی عبارت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی، سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو اور پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تینوں لڑکے یعنی بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد جو زندہ موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر کامل انکشاف فرما دیا اور بذریعہ الہام آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی پیدا ہونا باقی ہے۔ یہ الہامی یقین تھا جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ آئندہ پیدا ہونے والا اور 3 کو 4 کرنے والا وہی لڑکا تھا جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی، اور پھر حتیٰ کہ 14 جون 1899 کا وہ دن آ گیا جب آپ علیہ السلام کا یہ چوتھا لڑکا آپ کے ہاں پیدا ہو گیا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے موقع پر کیا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اشتہار تکمیل تبلیغ کے بعد حضور علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ نہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق، نہ بشیر احمد کے متعلق، اور نہ ہی شریف احمد کے متعلق کہے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام اسی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 221 پر فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو بمطابق 4 صفر 1317 تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔
حضور علیہ السلام اپنی اسی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 223 پر اس چوتھے صاحبزادے کے متعلق مزید فرماتے ہیں، سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، سفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 کو پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا اور یہ خود چوتھا تھا۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق مولود مسعود اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی اور 3 کو 4 کرنے والا فرما کر بڑے واضح رنگ میں اسے پیشگوئی مسلم موعود یا پسر موعود کا مزاج قرار دیا تھا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ میں کیے گئے اپنے کامل انکشاف کے وعدہ کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق اس کے پسر موعود یا مسلم موعود ہونے کا تعین فرمایا تھا۔ بعد ازاں اس 3 کو 4 کرنے والے اور مولود مسعود لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی، اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اوائل ستمبر 1907 میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ایک منظر خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تذکرہ صفحہ 618۔ بعد ازاں 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ اب حلیم ہونا تو مسلم موعود کی ایک علامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ لہٰذا یہ حلیم غلام کوئی نیا غلام نہیں تھا بلکہ پسر موعود یعنی مسلم موعود ہی تھا۔ اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے کر پسر موعود یا مسلم موعود کی پیشگوئی کو آگے مبارک احمد کے مثیل کی طرف منتقل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اور اس طرح یہ پیشگوئی پسر موعود یا مسلم موعود مبارک احمد سے منتقل ہو کر آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤ کہ جب مبارک احمد فوت ہوا ساتھ ہی خدا نے یہ الہام کیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی وحی مطلوع جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ تو ہمیں بتا رہی ہے کہ پیشگوئی پسر موعود یا مسلم موعود تو مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی ہے۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مثیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی آپ کی روحانی اولاد یا جماعت کی طرف منتقل ہو گئی۔ ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود سے متعلق آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساحبہ لکا غلاما ذکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تری
کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک عبادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 626۔ یعنی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی الہامی بشارت ذکی غلام کے الفاظ میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 کے دن آخری بار پھر انہی الفاظ میں الہامی بشارت دے کر نہ صرف اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مسلم موعود 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے اس الہامی بشارت سے باہر نکل گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دلائل امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے اپنے مضامین میں، بہت سارے مضامین میں بار بار یہ لکھے ہیں، خاکسار نے کم و بیش آپ کے ہی الفاظ میں آپ پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں، ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ خاکسار اس خطبے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام جو 1901 میں آپ کو ہوا تھا وہ پیش کر کے اس خطبے کو ختم کرتا ہے۔ یہ ایک 1901 کا الہام تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صورت بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور مرتبہ ظاہر کیا ہے، اور وہ صورت یہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کا مکر الٹا کر ان پر ہی مارا۔ یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی، جب کبھی کوئی اصحاب فیل پیدا ہو تب ہی اللہ تعالیٰ ان کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت اصحاب فیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کی حالت میں بہت کمزوریاں ہیں، اصحاب فیل زور میں ہیں، مگر خدا تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی یہی الہام ہوا ہے جس میں صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ اسی طرح پھر آپ کو الہام ہوا تھا کہ زلزلہ آنے کو ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زلزلہ تو ایک عرصے سے آیا ہوا ہے، جو اس صدی کے مرسل مجدد اور وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں، تو ان کی آمد جماعت احمدیہ قادیان پر ایک زلزلہ ہے، اور کسی مرسل کا آنا، دنیا میں نزول فرمانا دنیا کے لیے ایک دنیا کے لیے ایک عید ہوتی ہے۔ یہ عید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں ایک دوسری زلزلے کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کو قیامت کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک عید کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے۔ یہ عید دراصل وہی عید ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ، یہ وعدہ تو آن وسلم کے ساتھ کیا تھا، لیکن پیش بھی مسلم موعود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مسلم موعود کے ذریعے سے ہی ہونا ہے، اور یہ دین اسلام کے غلبے کا جو وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب دیکھیں گے ان قریب امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ذریعے وقوع میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔